ورلڈ بینک نے ایک غریب آدمی کی جو ڈیفینیشن مقرر کی ہے اس کے مطابق غریب آدمی وہ ہے جس کی ہر روز کی آمدن $4.2 سے کم ہو۔ تو اس کو اگر ہم پورے مہینے پر پھیلائیں یعنی 30 سے ضرب دے دیں تو یہ $126 بنتی ہے ماہانہ، اور اس کو اگر پاکستانی روپے میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ 35,000 پاکستانی روپے بنتی ہے۔ یعنی ورلڈ بینک کے مطابق جو مڈل انکم کنٹریز ہیں جن کے اندر پاکستان شامل ہے، تو اس میں یعنی ایک غریب آدمی وہ ہے کہ جس کی ماہانہ آمدن 35,000 روپے سے کم ہو۔ تو لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ایک جو غریب آدمی ہے پاکستان میں اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کی انکم 8,500 روپے ماہانہ سے کم ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے اس کا کیا انسان کہہ سکتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو انکم ہے آپ کی، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انفلیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بھئی جس طرح کی مہنگائی پاکستان کے اندر ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ 8,500 روپیہ جس کی انکم ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا بجلی کا بل اس سے زیادہ ہے مہینے کا۔ تو دیکھیے اب اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل، یعنی اسٹیٹ آف ڈینائل وہ سم بکم امیون والی کیفیت۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ملک کس طرف جا رہا ہے تو بس اس کا آپ جو ہے وہ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ تو اگر آپ اس بجٹ سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ نظر آئے کہ اس ملک نے جو انسانی ترقی ہے جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کے اوپر اگر انہوں نے پیسے خرچ کر رہا ہے یہ ملک، اس کا مطلب ہے یہ ترقی کے راستے پر چل رہا ہے، اور اگر اس پر خرچ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تنزلی کے راستے پر رواں دواں ہے۔ ساری دنیا جو ہے اب ان کی یعنی جو ترقی یافتہ دنیا ہے ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ بالکل آسان سے لفظوں میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ کی صحت، آپ کی تعلیم اور آپ کی آمدن۔ تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ملک جو ہے اس میں کتنی انسانی ترقی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جو ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کیا ہے، وہ کتنا زیادہ جیتے ہیں اور کتنی صحت مند زندگی انہیں میسر آتی ہے، وہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ ماہانہ انکم کتنی ہے، یعنی کیا اس میں وہ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے۔ تو جو یونائٹڈ نیشنز کا بینچ مارک ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ بھئی جو ہر ملک ہے اسے اپنے 4 سے 6% جو ہے جو ٹوٹل آمدن ہے اس کا 4 to 6% اس کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اب اس اعتبار سے ہم ذرا دیکھتے ہیں اپنا جو بجٹ ہے پاکستان کا، جو وفاقی بجٹ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 18,770 ارب روپے کا ہے، اور اس میں سے جو ہیلتھ ہے اس کے لیے جو ہے وہ 16.6 ارب، اور جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے 84 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کہ یعنی ہمارا جو ہے وہ جو کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو ایجوکیشن اور جو ہماری جو ہیلتھ ہے یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، تو پھر ہم سب سے بڑا جو صوبہ ہے ہمارا پنجاب، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ کوئی تقریباً 6,000 ارب روپے ہے، تو اس میں سے 750 ارب جو ہے وہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے مختص کیا، اور 500 ارب جو ہے وہ صحت کے لیے مختص کیا۔ اب یہ جو ایجوکیشن اور صحت کے لیے آپ نے پیسے جو ہے وہ مختص کیے، تو اب ان کی آگے جو ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو یہ بائیفرکیشن ہے وہ پہلے ذرا آپ سمجھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دراصل یہ پیسہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ اصل میں خرچ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ جو 500 ارب روپیہ جو ہے وہ پنجاب نے صحت کے لیے مختص کیا، تو اس میں سے 424 ارب غیر ترقیاتی اس کا حصہ ہے، اور 76 ارب یعنی 76 ارب جو ہے وہ اس کا ترقیاتی حصہ ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے یعنی جو 424 ارب ہے، تو وہ بنیادی طور پر جو انتظامی اخراجات ہیں محکمہ صحت کے، اور پھر اس کے اندر جو ہے یعنی لوگوں کی جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات وغیرہ وغیرہ جو اس کے اندر شامل ہیں، اور جو 76 ارب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ اب اس 76 ارب میں سے بھی 20 ارب جو ہے وہ صرف جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے وہ جو 56 ارب روپیہ ہے وہ باقی سارے پنجاب کے لیے، ان کے اندر جو ترقیاتی کام ہونے ہیں صحت کے، ان کے لیے مختص ہے۔ تو بھی میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ کو جو ہمارا بجٹ ہے اس کا کچا چٹھا سمجھا دیا ہے۔ تو اب اس بات کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔